ایک زمانے میں ایک جادوئی جنگل کے دل میں سن کی خواہش کا درخت کھڑا تھا۔ اس کی قدیم شاخیں چمکتی ہوئی پتیوں سے مزین تھیں جو کہ دی گئی خواہشات کے راز کو سرگوشی کرتی تھیں۔ افسانہ یہ تھا کہ درخت کسی بھی بچے کی دلی خواہش کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس میں ایک کیچ تھا، یہ صرف ان لوگوں کی خواہش کو پورا کرے گا جو اس کی پہیلیوں کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک روشن صبح للی نام کی ایک متجسس لڑکی خوابوں سے بھرے دل کے ساتھ صوفیانہ جنگل میں چلی گئی۔ اس نے درخت کے جادو کی کہانیاں اپنی دادی سے سنی تھیں جو بچپن میں اسے دیکھنے آئی تھیں۔ اپنی قسمت آزمانے کے لیے پرعزم للی نے خود کو درخت کے سامنے کھڑا پایا۔ اس کا تنا پیچیدہ نقش و نگار سے مزین تھا۔ سنجیدہ خواہش کے درخت سے کون خواہش مانگتا ہے؟ ایک نرم سریلی آواز جنگل میں گونجی۔ وہ درخت ہی تھا، اس کے پتے انتظار سے سرسراہٹ کر رہے تھے۔ میں کرتا ہوں، للی نے جواب دیا۔ اس کی آواز مستحکم لیکن جوش سے بھری ہوئی تھی۔ بہت اچھا، درخت نے جواب دیا۔ میں آپ کو آپ کی پہلی پہیلی پیش کروں گا۔ للی نے بے تابی سے سر ہلایا۔ میں بغیر پروں کے اڑ سکتا ہوں، آنکھوں کے بغیر رو سکتا ہوں، اور جہاں بھی جاتا ہوں اندھیرا مر جاتا ہے۔ میں کیا ہوں؟ للی نے سخت سوچتے ہوئے اپنی بھنویں پھیر لی۔ اس پہیلی پر غور کرتے ہوئے منٹ گزر گئے اور پھر اس کا چہرہ سمجھ سے چمک اٹھا۔ میں جانتا ہوں، یہ سورج کی کرن ہے۔ درخت کے پتے خوشی سے چمک رہے تھے۔ ٹھیک ہے پیارے بچے، تم اپنی مرضی کر لو۔ للی نے آنکھیں بند کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ تمام بچوں کے لیے ہنسی اور خوشی سے بھری دنیا کی خواہش کرتی تھی۔ پتوں کی ہلکی سی سرگوشی کے ساتھ درخت نے اس کی خواہش مان لی۔ اگلے دن لیو نامی ایک نوجوان لڑکا جادوئی جنگل کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سن کی اوشنگ ٹری کی تلاش میں تھا۔ لیو اپنے تجسس اور مہربانی کے لیے جانا جاتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس کی خواہش دنیا کو بدل سکتی ہے۔ درخت کے پاس پہنچ کر وہی سریلی آواز میں پوچھا، کون ہے جو سنسنی خیز خواہش کرنے والے درخت سے آرزو مانگے؟ میں کرتا ہوں، لیو نے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں عزم سے چمک رہی تھیں۔ میں آپ کو آپ کی پہلی پہیلی پیش کروں گا، درخت نے اعلان کیا۔ میں فولاد سے زیادہ مضبوط ہوں، پھر بھی دھوپ میں پگھلتا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ لیو نے گہری سوچ میں سر کھجا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس پہیلی کو حل کرنا ہوگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ مسکرایا اور کہا، یہ برف ہے۔ درخت کے پتے ایک بار پھر چمکنے لگے۔ بہت اچھا، نوجوان، اب اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ لیو نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی طاقت کی خواہش کی۔ وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کر کے دنیا کو ایک مہربان جگہ بنانا چاہتا تھا۔ اگلے ہفتے میاں نامی ایک شریف اور فطرت سے محبت کرنے والی لڑکی جنگل میں چلی گئی۔ اس نے ہمیشہ ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھا تھا جہاں فطرت اور انسان امن کے ساتھ ساتھ رہے۔ سنجیدہ خواہش کے درخت سے کون خواہش مانگتا ہے؟ درخت نے پوچھا۔ میں کرتا ہوں، میاں نے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں پتوں پر شبنم کی طرح چمک رہی ہیں۔ میں آپ کو آپ کی پہلی پہیلی پیش کروں گا، درخت نے اعلان کیا۔ میں رات کا محافظ ہوں، روشنی سے ٹمٹماتا ہوں۔ میں چاندی کی چنگاری سے اندھیرے پر راج کرتا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میاں نے آنکھیں بند کیں اور اپنے اوپر سرسراتی پتوں کو سن رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے انہیں کھولا تو اس کی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ یہ چاند ہے؟ درخت کے پتوں نے اتفاق سے سرسراہٹ کیا۔ ٹھیک ہے پیارے میاں، آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ میاں نے ایک ایسی دنیا کی خواہش کی جہاں انسان فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتے ہوں، جہاں چاند اور ستارے زمین پر نظر رکھتے ہوں، تمام جانداروں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کو یقینی بنائیں۔ ایک دن اولیور نامی ایک لڑکا جو ہمیشہ سچی دوستی کی خواہش رکھتا تھا، سن کی اوشنگ ٹری کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سنجیدہ خواہش کے درخت سے کون خواہش مانگتا ہے؟ درخت کی آواز آئی۔ میں کرتا ہوں، اولیور نے جواب دیا۔
اس کی آنکھیں اس کی صحبت کی خواہش کو ظاہر کرتی ہیں۔ میں آپ کو آپ کی پہلی پہیلی پیش کروں گا، درخت نے اعلان کیا۔ میں پوشیدہ ہوں، پھر بھی آپ میری ہنسی سن سکتے ہیں۔ میں روح کو سکون پہنچا سکتا ہوں یا خوشی کو چنگاری کر سکتا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اولیور نے جنگل کی آوازوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ہنسی ہے۔ درخت کے پتے منظوری سے سرسراہٹ کر رہے تھے۔ بہت اچھا، نوجوان، آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ اولیور نے سچی اور لازوال دوستی کی خواہش کی، جہاں ہنسی اور خوشی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ جیسا کہ ہر بچے نے اپنی خواہش کی، سن کی خواہش کے درخت نے انہیں نہ صرف ان کی خواہشات بلکہ ان کے اپنے دلوں کی گہری سمجھ بھی دی۔ جنگل پوری خواہشات کے جادو سے پروان چڑھا اور دنیا ایک بہتر جگہ بن گئی، ایک وقت میں ایک دلی خواہش۔ اور اس طرح سن کی خواہش کا درخت جادوئی جنگل کے دل میں کھڑا رہا، اگلے بچے کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اپنی پہیلیوں کو حل کرنے اور اپنی خواہشات کے حقیقی معنی کو جاننے کے لیے تیار تھا۔